یہ ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ٹھنڈی عمارت جو انگریزوں نے بنائی تھی، لیکن اب تو یہاں سے جلوس نکل رہے اور چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔ ریٹائر پریشنر جو ملازمین تھے 2021 میں ریٹائر ہوئے تھے، 16 اکتوبر کو کھڑکی بند ہوئی اور فاقہ کشی کا شکار ہوئے۔ 3 سال سے ان کی تنخواہیں بند ہے۔ انہوں نے 16 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے، اس لیے کہ وہ پریشان ہو چکے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ بھی لیٹر پہ لیٹر نکال رہی ہے، لیکن میئر کراچی اس کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ حیران کن بات ہے، اور یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ ریٹائر ملازمین یعنی پینشنر بھی مرتے جا رہے ہیں۔ 40 سے زائد مر چکے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کرنے کوئی نہیں جا رہا، اور یقینی طور پر سب کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے، لیکن نہ وزیر اعلیٰ، نہ چیف سیکرٹری، نہ وزیر بلدیات، نہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور میئر کراچی، ڈپٹی میئر اور یا میٹروپولیٹن کمشنر کوئی نہیں دیکھ رہا کیا ہوگا۔ جو حاضر سروس ملازمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں ساڑھا کی ونسی، تمہارا تو مقبرہ بھی نہیں بنے گا۔ لیکن یہاں پر ریٹائر ملازمین جو ہیں وہ آتے ہیں کھڑکی پر، کھڑکی بند ملتی ہے اور افسردہ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ شاید کھڑکی کھل گئی ہے، بھائی کھڑکی نہیں کھلے گی، تھوڑا انتظار کرو، قدرتی کھلوائے گی۔ اور یہاں پر یقینی طور پر یہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ یونین بھی کہاں ہے کرتی رہتی ہے، لیکن میئر کراچی کے جوں سے روح نہیں تب تک کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم میئر کراچی کو سناتے ہیں کہ بھائی آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہو، پرسکون میئر کراچی یقینی طور پر اس طرف ضرور دیکھیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اس شہر میں، بہت ضروری ہے۔ ہم آپ کو سنواتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ ایک ریمائنڈر پھر نکالا ہے لوکل گورنمنٹ نے میئر کراچی کو، اور یہ 8 اکتوبر 2024 کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ ہی دیں گے، اور اس میں حوالہ جات بھی دیے ہیں کہ 2015 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اعلیٰ سطحی کی، جس میں 2 قابل احترام ججز بھی بیٹھے تھے، ضامن بھی تھے، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور دوسرے یہ کہ اٹارنی جنرل وغیرہ۔ لیکن آپ نے نہیں سنا، یہ دوسرا ریمائنڈر بھیج دیا گیا ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو کہ آپ سن لیں کہ ہم آپ کو دوسرا ریمائنڈر دے رہے ہیں 9 اگست کے بعد کہ آپ جا کر پینشن کی کھڑکی کھولیں، اس لیے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی پیسے دے رہا ہے اور آپ کا یہ کام ہے، آپ کو کرنا ہے۔ لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے لیٹر کو جہاز بنا کے سیکریٹریٹ کی طرف واپس پھینک دیتی ہے اور مسکراتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے آفیسر چیف ایگزیکٹو میٹروپولیٹن کمشنر بھی سائیں کر رہے ہیں، اور ابھی تو خیر ہے ہی نہیں، شاید چلے گئے گھومنے پھرنے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا۔ ایک لیٹر نکلا تھا، اور وہ جو ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے، اور وہ روبینہ آصف جو انتہائی قابل احترام تھیں، انہوں نے نکالا تھا، اور ان کو مارک کیا گیا تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی طرف سے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ پٹیشن ہے D30 2013 اور 42، اس کے تحت ایک جو ہے میٹنگ کی جائے گی، اور روبینہ آصف جو ہے اس کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد پھر لوکل گورنمنٹ یعنی کہ ایک لیٹر بھی نکلا تھا تمام ٹیم جو معزز شخصیات تھیں، اس میں لوکل گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریٹر تھے اور سارے، یعنی سب کو طلب کیا گیا تھا کہ ایک میٹنگ بلائی جا رہی ہے اس سلسلے میں جو سیلریز اور پینشن کی ہے، اور اس کے لیے 10 نومبر 2015 4 بجے کا ٹائم فکس ہوا ہے۔ اور اس میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اوزٹی شیئر کے حوالے سے تھا، اور یہ پٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں جو دائر کی گئی تھی، اور وہ درخواست جو کہ توہین عدالت کی آج مرتکب ہو رہے ہیں میئر کراچی۔ اس پٹیشن میں باقاعدہ طور پر اوزٹی کے حوالے سے بھی تھا کہ اوزٹی کب آئے گی، پٹیشن آپ کی اسکرین پر ہے D42 اور وغیرہ، اور اس میں جو ہے انہوں نے جو خط لکھا تھا اس میں واضح طور پر کہا تھا کہ بھائی یہ ہوگا۔ اس میں ضامنوں نے جو یہ دستخط بھی ہوئی تھی، یعنی جو تھا سیکرٹری فائنانس تھے، سیکرٹری ایکسائز اینڈ ڈپارٹمنٹ کے تھے، اٹارنی جنرل تھے، سارے نو سائن کیے، سب کی دستخط موجود تھی 2015 میں، اور فارمولہ طے ہوا تھا کہ 5 تاریخ کو اوزٹی جاری ہو جائے گی، اور 10 تاریخ تک کورٹ کے آرڈر کے تحت تنخواہیں ہو جائیں گی، اور اس میں سب نے سائن کیے تھے۔ صرف دستاویزات تاریخی دستاویزات ہے، لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی کے میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، جبکہ اس میں جہاں ان شخصیات کی دستخط موجود ہے، وہیں شعیب احمد کے صدیقی جو ایک بہترین انسان کراچی کا، اس نے ضامن کی حیثیت سے، کیونکہ کمشنر کراچی کے دفتر میں ہی سارے اجلاس ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے ضامن کی حیثیت سے دستخط کیے تھے، اور اس میں 2 قابل احترام ججز تھے۔ لیکن ریٹائر ملازمین آج بھی ان کاغذات کو چاٹ رہے ہیں، اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ان توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور جس میں اعلیٰ سطح کی بلدیات کی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی، اس کو مسترد کرتے ہیں۔ جبکہ ہائی کورٹ چلا جائے کوئی اور وہاں سے ریٹائر ملازمین لے آئے، جج فیصلہ دے دے، تو ان کی گاڑیاں اٹھا لی جاتی ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی اور بیوہ کی عمارت کے اندر سے، پھر یہ بھاگتے ہیں اور اپنی گاڑیاں چھڑوانے کے لیے 10-10 لاکھ 50 لاکھ کے چیک دے کے اپنی گاڑیاں چھڑوا کے لے آتے ہیں فرار، لیکن ان کو بغیر عدالتی حکم یا سزا سے
बचने के लिए तो पैसे दे देते हैं, वैसे नहीं देते। इनकी गाड़ियाँ उठती हैं तो इनकी टांगें काटती हैं और पुलिस आती है और इनकी गाड़ियाँ लिफ्ट करके ले जाती है हाई कोर्ट की अदालत, सेशन कोर्ट की अदालत में, फिर वहाँ से छुड़ाने के लिए भागते हैं। लेकिन अब लगता है कि यूनियन ने फैसला कर लिया है कि अब हम काम नहीं करेंगे, तौहीन अदालत की तरफ करेंगे, ताकि अब बल्दिया उस्मा कराची के मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो खिड़की खोलने को तैयार ही नहीं है और सितम ज़रीफ़ी देखें कि इनके दफ्तर के सामने साए साए होता है। मेयर कराची का दफ्तर हो और यहाँ साए साए हो, तो इसलिए समझ जाए कि कितनी गुड गवर्नेंस होगी, क्या कारकर्दगी होगी, कि रिटायर मुलाजमीन भी इस तरफ नहीं जाते कि हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, बल्दिया उस्मा कराची अब तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है और यकीनी तौर पर वज़ीर आला भी चुप है, लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब शाह और वज़ीर आला बल्दिया उस्मा कराची तो आए थे, लेकिन क्रिकेट खेल के चले गए थे। जी हाँ, क्रिकेट खेल के चले गए थे। वज़ीर आला सिंधी और साबिक़ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम अहमद शाह, लेकिन रिटायर मुलाजिम की तरफ नौसों देखा था ना, आज देख रहे हैं कि क्रिकेट खेलने शॉट वाइड शॉट और नजम शाह क्या भागते हो यार, ऐसा भागे जैसे पीछे रिटायर मुलाजिम लग गए। कोई बात नहीं, आप तो चले गए, लेकिन मौजूदा एडिशनल सेक्रेटरी तो चीफ सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी बलियाजी से कहते हैं उर्दू में, वो तो इसके चीज़ रुचि नहीं कर रहा है। बोले नहीं बाबा नहीं बाबा नहीं, रिटायर मुलाजिम मारेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यूनियन ने फैसला कर लिया है, रिमाइंडर भी जारी हो चुका है, 10 दिन देखेंगे साथ फैसला मेयर कराची करे। हमने सब सुनवा दिया, तौहीन अदालत का अदालत में जाने का इम्कान, यूनियंस फिर गई है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।